بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک نالج ان ہریانوی پر، جہاں پر ہم اسلام کا پاک پیغام اور واقعات ہریانوی زبان میں لے کے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس بابرکت مجلس میں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے ایمان افروز واقعے کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہویا اور اللہ تعالیٰ نے ان تک بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ کا صبر، عبادت اور علم و حکمت ہمارے لیے بے شمار سبق رکھا۔ آئیے اس عظیم ہستی کے واقعے نہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات زندگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تا 57، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اس تا بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کری اور نبوت و صدیقیت کے مقام بلند کے ساتھ ان تا متصف قرار دیا۔ انہیں تک کھنو کیا جاوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بہت سے علم انساب کے ماہرین نے اس کا تذکرہ کرا ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان تا نبوت کے ساتھ سرفراز کرا گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قلم کے ساتھ لکھنے والے سب سے پہلے یہ شخص ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے 308 برس انہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ لوگوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جس کا بیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بن حکم السلمی کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال کرا۔ اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگان اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگائے کریں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ایسا لکھیا کریں تھے جس کا خط اس کے موافق ٹھیک ہویا وہ ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہ ہیں، اور ان کا نام ہرمس حرامسا رکھا ہے، اور ان کے ذمے بہت سی جھوٹی بات لگاواں، جس طرح وہ نبیاں کے، علماء کے، حکماء کے اور اولیاء کے اوپر جھوٹ بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 58، اور ہم نے ادریس علیہ السلام تا بہت اونچے مقام پر فائز کرا۔ یہ اسی طرح جس طرح صحیح حدیث میں معراج کے واقعے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تو گزرے تو وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کے فرمان ورفعنا مکان علیہ کا کے مفہوم ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کری کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تیرے اعمال آسمان کی طرف بلند کروں۔ شاید اس وقت کے نبی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتہ میں سے ایک دوست فرشتہ آیا۔ ان نے اس تا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف فلاں فلاں بات وحی کری ہیں، آپ ملک الموت تا بات کریں تاکہ میری زندگی کے متعلق اور کچھ معلوم ہو اور میں مزید زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے ادریس علیہ السلام تک پرا پر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے کر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچا تو واڑا موت کے فرشتے کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے اترن لا رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں دریافت کریا۔ اس نے کہا، ادریس کتا؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، میں نے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچوں تھا کہ میں اس کی روح چوتھے آسمان پر کس طرح قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہے۔ پھر اس نے واڑا ادریس علیہ السلام کی روح قبض کری۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اس تا بلند جگہ پر اٹھایا۔ ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کری ہے۔ اس میں ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا، ملک الموت تب پوچھ میری کتنی عمر باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس سے تھا۔ اس نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں دیکھ کر بتا سکوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کیا تو نے تو ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر باقی ہے۔ تو فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام تک دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی،
اور انہیں کچھ علم نہ تھا، یا روایات اسرائیلیات میں تھا، ان کے بعض حصہ میں نکارت ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور فوت نہیں ہوئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے۔ اگر اس سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مراد لے کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ مقصد ہے وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں فوت ہوئے تو یہ گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے، واللہ عالم۔ اوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان تو بلند مقام پر اٹھایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور واڑہ فوت ہوئے، لیکن متفقہ روایت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کری ہے کہ الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس علیہ السلام سے مروی حدیث معراج پیش کری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کیا نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور آدم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کیا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو وہ اسی طرح کہتے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن مذکورہ حدیث اس کے نظریے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ بعض اوقات راوی نے ٹھیک طور پر یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ادریس علیہ السلام نے بھائی کے لفظ تواضع اور انکساری کے لحاظ تک کہے ہوں اور اپنے آپ تا والد کے طور پر ظاہر نہیں کرا ہو۔ آدم علیہ السلام تو پوری امت کے باپ تھے اور ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اول العزم رسول اللہ میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کا ظاہر کرنا ادریس علیہ السلام سے مختلف حیثیت رکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نہ سبسکرائب کر لو اور شیئر کرنا نہ بھولیو، تاکہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاوا۔ ہماری کوشش آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہماری کوشش نہ اللہ تعالیٰ قبول کرا اور ہم مل کر اسلام کی روشنی نہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا فیڈ بیک یا تعاون کا آئیڈیا ہو تو آپ نے اس ای میل پر رابطہ کر سکیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایسے دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نہ سبسکرائب کر لو اور شیئر کرنا نہ بھولو، ویڈیو نہ لائک کرو تاکہ وہ پیغام ہر ایک تک پہنچ جائے۔ ہماری کوشش آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ ہماری کوشش نہ قبول کرا اور ہم سب مل کر اسلام کی روشنی نہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ اس چینل کے ساتھ جڑے رہو اور دیکھتے رہو اسلامک نالج ان ہریانوی چینل۔ اپنے بھائی علی حسن میر نے اجازت دو، ملیں گے جلدی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔